کہ وہی بات اسی انداز میں قرآن میں ہے تو اس کی ہم تعویل کریں اور کہیں کہ یہ اس کا مفہوم ہے. وہی بات تورات میں ہو اسی طرح سے ہو، ہم تعویل نہ کریں. یا برعکس اس کے تورات والے اپنی تورات کی تعویل کر لیں اور قرآن کی تعویل نہ کریں. ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ معیار درست ہے یا نہیں. کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ نہیں. قرآن نے یہی تو بتایا سورہ مطففین میں، پڑھی ہوگی آپ نے، یہی معیار دیا ہے کہ اے لوگوں معیار ایک رکھنا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیتے وقت اور معیار رکھتے ہیں اور لیتے وقت اور معیار رکھتے ہیں. دوسرے کے متعلق بات کرتے ہیں تو اور معیار، اپنے متعلق بات تو اور معیار. معیار ایک ہو، جن سے تول کے دو، جس وزن سے تول کے دو اسی وزن سے تول کے لو. ایسا نہیں ہے کہ تولنے والے دینے والے تمہارے بات اور ہوں اور لینے والے اور ہوں. ایسا نہ کرنا. اور قرآن نے کہا ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایسے کرتے ہیں. برادران، یہاں پر میں ایک سنت سے متعلق بھی بات ہے اور معیار بھی ہے، یہ ضرور کہنا چاہوں گا. آیا یہ ممکن ہے؟ شہید مطہری نے اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے، خاص کر عدل الہی میں. اور سوال یہاں یہ اٹھایا تھا شہید نے، آیا غیر مسلم کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ بعض لوگ بڑی سادہ سادہ آیت پڑھ کے اس کو صاف کر دیتے ہیں. قرآن نے کہا جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اتنی سادہ بات نہیں ہے. قرآن ہی نے کہا ہے صابئین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، ان کو اجر ملے گا. قرآن کی آیت ہے. تو پھر یہ جمع کیسے کیے جائیں، ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہو؟ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے، ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے. اس کا جو جواب دیا شہید مطہری نے وہ یہ ہے کہ جن تک قرآن پہنچا ہے، جن تک سنت پہنچی ہے، جن تک اسلام پہنچا ہے اور وہ اس کی حقانیت کو سمجھ گئے، مان گئے، عقل ان کی مان گئی، پھر قبول نہیں کرتے، پھر خدا اس کو سزا دے گا. اور یہاں پہ کہا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا ناقابل قبول ہے. لیکن ایسا شخص جس تک اسلام نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، سنت نہیں پہنچی، تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. اس کا سوال کس سے ہوگا؟ نہ پہنچانے والوں سے. قرآن نہیں پہنچایا مسلمانوں نے، مسلمانوں سے سوال ہوگا. ہم نے سنت نہیں پہنچائی اہل سنت تک، سوال ہم سے ہوگا. تم قرآن اور سنت کے سیمینار کرتے رہے لیکن سنت نہ پہنچائی اہل سنت تک، نہ پہنچائی اس تک جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ موتی کیوں نہ پہنچائے؟ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذوات اقتداء پر. برادران، یہاں پر ایک غلط فہمی ہے کہ جس کا جناب امیر علیہ السلام نے جواب دیا ہوا ہے نہج البلاغہ میں. خدا کرے کہ وہ غلط فہمی ہم سب کی دور ہو جائے. کچھ لوگ واقعاً منافق ہیں. وہ کون ہیں؟ کہ جن کا عمل قول کے خلاف ہے، وہ منافق ہیں، شک شبہ ہی نہیں ہے. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، منافق ہے. جب کہا معبود صرف وہ ہے تو صرف اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، جھکتے نہیں ہیں تو یہ منافق ہے، شک شبہ ہی نہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے محمد مصطفیٰ، وہ پیغام لائے ہیں، اس پیغام کو پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے، یہ منافق ہے، شک شبہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں منافق، کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ منافق نہیں ہیں، رائے مختلف ہے. آپ کو معلوم ہے بعض مقامات پہ مجتہدین کی بھی رائے مختلف ہو جاتی ہے. سنت ہی کی ایک بات
شیخ صدوق فرماتے ہیں غالی کی نشانی یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول کو صاحب نہیں ہوتا، رسول بھولتے نہیں ہیں، وہ غالی ہے۔ سنا آپ نے؟ شیخ صدوق فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول بھولتے نہیں ہیں وہ غالی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بھول ہو گئی شیخ صدوق سے، شیخ صدوق بھول گئے، رسول نہیں بھولتے۔ شیخ صدوق یہ بات کرنے کے باوجود شیعہ عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کو شیعت سے نکال دیں گے؟ نکال دیں گے کہ شیخ صدوق شیعہ عالم نہیں ہے؟ نہیں نکالیں گے۔ آپ نکالیں تب بھی نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ من لا یحضر الفقیہ انہی کی کتاب ہے جو کتب اربعہ میں سے کہی جاتی ہے، ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے، علماء نے بڑی تجلیل کی ہے۔ آپ کے نکالنے سے شیخ صدوق نہیں نکلتے، یہ بات کرنے کے باوجود بھی نہیں نکلتے۔ برادران، بعض اوقات ایک شخص اپنے مطالعات کے پیش نظر بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مرض کے ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، بڑی ایمانداری سے پہنچتا ہے، دوسرا مجتہد اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا۔ اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا شعور اتنا ہے، اس کے مطالعات اتنے ہیں۔ میں مثال دوں، امام خمینی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں قیام کرنا چاہیے شاہ کے خلاف، بہت سے مجتہدین اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں قیام نہیں کرنا چاہیے شاہ کے خلاف۔ کیا کہیں گے؟ کچھ منافق ہو گئے؟ نہیں۔ اب یہ کہیں کہ جنہوں نے قیام نہیں کیا وہ منافق، نعوذ باللہ،